اس کی نوکری پینسل گھڑتے ہی گزری. پینسل گھڑنا اس کی عادت بن گئی. ایک ہابی، ایک ایسا ساتھ جس کے بغیر جیا نہ جائے. اس کی دفتری میز کی دراز میں رنگ برنگے پینسل تراش تھے، مختلف سائز کے، مختلف تراش خراش کے. اپنے تیز نوکیلے بلیڈوں کے ساتھ اس سے کوئی بھی انگھڑی پینسل نہ دیکھی جاتی تھی. اس کے میز کی ٹرے پر مختلف پینسلیں چمک رہی ہوتی تھیں، تیز سکے بنے، چبھنے والی، نظر پڑے تو نظر رک جائے، خام خواہ اٹھانے کو جی چاہے. اس سے کوئی بھی پینسل بغیر تراش برداشت نہ ہوتی تھی. یوں لگتا تھا جیسے کوئی کمی، کوئی جلن، کوئی چبھن، کوئی پھانس سی ہے. پینسل تراش کا ٹرے میں رکھ دیتا تو جیسے سکون آ جاتا. ہیڈ کلرک ارشد حسین کی زندگی اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر میں بل بناتے گزر گئی تھی. ارشد حسین نے اپنی زندگی یہاں کتنوں کے بل پاس کراتے گزار دی تھی. ریٹائرمنٹ میں چند سالوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. کبھی کبھی اب وہ کرسی پر بیٹھا اونگ لیتا تھا، مگر اونگتے بھی اس کی نظر اپنی پینسلوں پر رہتی تھی. چھٹی کے وقت وہ انہیں اپنی بہت اہم فائلوں کے خانے میں رکھ کر تالا لگاتا تھا. صبح فائلوں کو نکالتے ہوئے وہ نادانستہ ان پینسلوں کی گنتی کرتا تھا کہ تالوں کے اندر سے کوئی گم نہ ہو گئی ہو. اکاؤنٹنٹ جنرل کا دفتر ویسے بھی کسی وقف کی پرانی زمین میں، پرانی عمارت میں قائم تھا. کیا خبر کہ اس وقف کی عمارت میں کوئی آسیب ہو جو اس کی پینسلیں لے جائے. ویسے تو اس کی اپنی ذات بھی کسی آسیب سے کم نہ تھی. دفتر میں وہ ایک کم گو، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور ماتحتوں کو ایک فاصلے پر رکھنے کا قائل تھا. لوگ اسے کچھ خپتی سمجھتے تھے. عمر کے اس حصے میں اس کا حلیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. سر کے بال مدت ہوئے ساتھ چھوڑ گئے تھے. لنڈے کے سوٹ میں اس کی شخصیت بھی اسی شکست و ریخت کا شکار تھی جس کا اس کا سوٹ شکار تھا. غرض ارشد حسین ہیڈ کلرک اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کی مانند ایک ایسی شخصیت تھی جس کو بھلانے کے لیے نہیں بلکہ یاد رکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی تھی. دفتر کا ماحول روکھا اور مردانہ تھا. ہر شخص مسائل روزگار کا شکار، مہنگائی کا روتا نظر آتا تھا. ایسے میں روبینہ کی آمد دفتر کے ماحول میں ایک تبدیلی لائی. یہ تبدیلی کوئی بہار کی آمد تو نہ تھی، مگر ایک تازہ جھونکے کی مثل ضرور تھی. دفتر کے خالص مردانہ ماحول میں یہ ایک تبدیلی یقیناً تھی، مگر گھر بھر کی مجبوری، تنگ دستی اور حالات نے روبینہ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا. سستی لون کی شلوار قمیض میں ملبوس، کان میں سادہ ٹاپس، میک اپ سے آری ٹائپسٹ روبینہ ٹائپ مشین کے سامنے بیٹھتی تو اسی سال خوردہ ٹائپ مشین ہی کا ایک حصہ محسوس ہوتی. ارشد حسین ہیڈ کلرک نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو نہ جانے اس کے ذہن میں انگھڑی پینسل کا خیال آیا. ایسی پینسل جس کا استعمال سے پہلے ہی سکہ ٹوٹ گیا ہو، جس کو کسی نے ناکام کو سمجھ کر کونے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہو، بے مصرف فضول جان کر، جس کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ گیا ہو اور چمک گم ہو گئی ہو. ارشد حسین دفتن اپنی میز سے اٹھا اور دراز میں سے اپنا عزت جان پینسل تراش نکال کر روبینہ کی میز پر رکھ دیا اور دفتر تھا کہ چہمگویوں کے شور سے کانپنے لگا. ختم شد.